السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا گیا کہ الحمدللہ آپ کے اس عظیم ادارہ محمدیہ دارالقرآن میں ان عظیم طلباء کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ دینی مدارس قرآن مجید کی ہر طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ کو امت کے ان نونہالان کے سینوں اور دماغ میں محفوظ کرنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم اور اس کے اسباق بھی امت کے ان فرزندان کے سینوں اور دلوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ جہاں وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو یہ پہلا حق قرآن مجید کا ادا ہو گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو مان لیا کہ اللہ کا نازل کیا ہوا، جبریل امین لائے، رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کے بعد ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح تجوید اور اس کے قواعد کے ساتھ اس کو پڑھے۔ الحمدللہ دینی مدارس وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، جو کام کرنے کا حکم دے وہ کام کیے جائیں اور جن کاموں سے روکے ان سے رکا جائے۔ تو دینی مدارس نے الحمدللہ یہ قدم بھی اٹھایا کہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم بھی طلباء کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں قرآن سے روشنی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ تو جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں، ہم قرآن مجید اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو اسی مقصد کے لیے دینی مدارس نے یہ قدم اٹھایا کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے تاکہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، اور قرآن مجید جب زندگیوں میں شامل ہو جائے گا اس کے بعد اس کا پانچواں اور آخری حق ایمان والے کے ذمے یہ ہوگا کہ اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اس کے سبق کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ تو الحمدللہ دینی مدارس یہ فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ یہ رونق آج دیکھ رہے ہیں۔ اس رونق کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ مختصر آپ کو تعارف پیش کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، اور ان طلباء کے ذہنوں میں اس کے مفاہیم اور اس کے اسباق کیسے آ جاتے ہیں۔ تو میں دو سوال کرتا ہوں طلباء سے، پھر انشاءاللہ علماء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی ان طلباء سے سوال کریں گے، انشاءاللہ وہ جواب دیں گے۔ جی بیٹا، آپ نے کتنا قرآن مجید پڑھ لیا؟ جی مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد کیا بیان کیے گئے، دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ جی پڑھ کے سنائیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح مکیہ، رکوع نمبر 1۔ اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ استغفروا ربکم، تم بخشش مانگو اپنے رب سے۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ ہے بڑا بخشنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی بیٹا، آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ کمل ہو گیا جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ آپ قرآن مجید میں ایمان والوں کو ایک دوسرے کا مذاق اور تحقیر کرنے سے کہاں منع کیا گیا، اگر تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیں؟ پارہ نمبر 26 جی سورۃ الحجرات، رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق بنائے کوئی قوم کسی قوم کا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم الزام لگاؤ ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو برے القاب سے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے نام سے پکارنا گناہ ہے ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص نہ توبہ کرے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ اب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان بچوں نے ماشاءاللہ حفظ بھی مکمل کیا ہوا اور ترجمہ بھی مکمل کیا ہوا تھا، آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ اب اگلے دو بچے، انہوں نے شروع سے 7 سپارے مکمل اور 8واں سپارہ آدھا پڑھا ہے۔ ان سے میں ایک سوال کر لیتا ہوں، اس کے بعد علماء کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی کہیں سے 7 سپاروں میں سے کہیں سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ پہلے سپارے میں سے اگر پڑھ کے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان بچوں نے شروع سے یہ پارے حفظ نہیں کیے، وہ حفظ آخر سے کر رہے ہیں اور ترجمہ شروع سے پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کی جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں علماء سے درخواست کروں گا کہ ان دو بچوں میں سے 7 سپارے مکمل، 8واں سپارہ آدھا اور سورۃ الانعام مکمل انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، تو کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ جواب دیں گے۔
جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. آپ چلیں. ان دو بچوں نے شروع سے 2 سپارے مکمل پڑھے ہوئے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ان سے علماء میں سے کوئی سوال کر لیں تو انشاءاللہ یہ جواب دیں گے. میں استاد محترم ہمارے اس سلسلے کے بانی و مبانی اور سرپرست ہم سب کے استاد محترم حضرت مولانا پیر سید سعید الرحمن شاہ صاحب جو اس محفل مجلس کے آج روح رواں بھی ہیں اور مہمان خصوصی بھی ہیں، ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ان بچوں سے پہلے 2 پاروں میں سے کہیں سے بھی سوال فرمائیں. آگے مائک لے جائیں بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ ایسی آیات پڑھ دیں جن کے اندر صبر کا ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہو. ان آیات کا ترجمہ آپ بتا دیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، اور رجیم جو مردود ہے. بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور رحمان جو بڑا مہربان، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن ان کو جو، یقتل شہید ہو جائے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.